توہین رسالت کے قانون کو کالا قانون کہا گیا تھا۔ ظاہر ہے یہ قانون تحفظ ناموس رسالت کا قانون ہے، اور اس کو کالا قانون کہنا، قرآن و حدیث کے قانون کو کالا قانون کہنا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے، آپ کو پتہ ہے، سلمان تاثیر کا، کہ اس پہ کتنے لوگ مشتعل ہوئے تھے، پورے پاکستان کے مسلمان کے جذبات مجروح ہوئے تھے، اور یہی حال یہاں ہوا کہ عرفان ملا کے اس ٹویٹ پر عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مجروح ہوئے، اور وہ مشتعل ہو گئے، اور پورے پاکستان کے اندر احتجاج کے سلسلے شروع ہو گئے۔ چونکہ عرفان ملا کا تعلق سندھ سے ہے، سندھ یونیورسٹی سے ہے، وہاں کے پروفیسر ہیں، تو یہاں کچھ ان کے خلاف زیادہ جذبات تھے، اور حیدرآباد کے اندر تنظیمات اہل سنت، ایک تنظیم ہے جس میں اہل سنت کی تمام تنظیمیں جمع ہیں۔ حاجی گلشن الہی صاحب کی صدارت کے اندر تمام تنظیمات اہل سنت جمع ہوئیں، اس مسئلے پر انہوں نے غور کیا اور حکومت پہ دباؤ ڈالا کہ آپ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کریں، اور یہ بھی ہے کہ اگر مطالبہ ان کا بھی یہ تھا کہ ان سے وضاحت طلب کی جائے کہ ان کا کیا مقصد تھا، آیا انہوں نے یہ الفاظ کہے بھی ہیں یا نہیں کہے ہیں۔ اسی سلسلے میں جمعیت علماء پاکستان نے بھی اپنا ایک وفد بھیجا ڈی آئی جی صاحب کے پاس، اور ڈی آئی جی صاحب سے کہا کہ آپ اس کے سنجیدگی کے ساتھ غور کریں اور اس کی تحقیق کریں، اگر واقعی اس نے الفاظ کہے تو فوراً درج کیا جائے مقدمہ، اور اگر وہ نہیں کہے یا کوئی تعویل کرتی ہے یا اس کی توجیہ بیان کرتی ہے تو اس کو بتایا جائے تاکہ علماء کے روشنی میں اس کا کوئی حل تلاش کریں۔ ہم تعریف کرتے ہیں کہ ڈی آئی جی صاحب نے بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اس معاملے کے اندر، اور اس معاملے کو سیریس سے لیا، فوراً ایس ایس پی صاحب کو ہدایت دی۔ ماشاءاللہ چانڈیو صاحب نے بھی، عدیل چانڈیو صاحب نے بھی اس پہ خصوصی دلچسپی کا مظاہرہ کیا، ان سے رابطہ ہوا، عرفان ملا سے، انتظامیہ کا بھی، اور ہمارے جو ارکان ہیں، حاجی گلشن الہی صاحب ہیں، ہمارے علامہ احمد علی سعیدی صاحب ہیں، ہمارے خالد حسن عطاری صاحب ہیں، یہ جو ہمارے اس تنظیمات کے اہم اکابرین ہیں، ان کے بھی رابطے ہوئے کیا نام ہے عرفان ملا سے، اور تمام تفصیلی بات چیت ہوئی اس سلسلے کے اندر کہ کیا واقعات تھے، کیا حالات تھے، وہ تمام انہوں نے بتائے۔ اس کے بعد علماء کی موجودگی کے اندر ہم نے ایک ان کی آراء کی روشنی میں جو بتا دی گئیں اس کی روشنی میں مضامین تیار کیے کہ آپ تیار ہیں اس پہ دستخط کرنے کے لیے، کہ آپ مانتی اس بات کو۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اپنے ٹویٹ کے اندر بھی اور اپنا دوبارہ ایک وضاحت بیان جاری کیا، اس وضاحت بیان کے اندر واضح طور پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں وہ اگر ہے تو ذرا نکال دیں وہ بیان ان کا، اس واضح انہوں نے کہا کہ اللہ جل مجدہ الکریم کے جو پیغام حضور لے کے آئے ہیں، جو احکامات لے کے آئے ہیں، سارے احکامات پر میرا مکمل یقین اور مکمل ایمان ہے، اور صرف مبہم نہیں بلکہ یہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے آئین، جی یہ ان کا ایک ٹویٹ ہے جس کو وضاحتی بیان ہے، جو پورا انہوں نے اپنی آئی ڈی پہ بھی ڈال دیا ہے اور باقاعدہ تمام اس پہ آ گیا ہے، ہمیں بھی انہوں نے بھیجا اپنے دستخط کر کے، اس میں لکھا ہے کہ میں عرفان ملا الحمدللہ مسلمان ہوں، اللہ جل مجدہ الکریم کی وحدانیت، نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر بلا شک و شبہ یقین و کامل رکھتی ہوں، رسول اللہ جو بھی احکام لائے ہیں اور بیان فرمائے ہیں ان کے حق اور سچ ہونے کا کامل یقین اور ایمان رکھتی ہوں، میرا پختہ ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ کوئی نبی آ سکتا ہے۔ پاکستان کے شہری کی حیثیت سے میں پاکستان کے آئین اور قانون کی بھی پابند ہوں، اور توہین رسالت سمیت سارے قوانین کا احترام کرتی ہوں، لہٰذا میرے سوشل میڈیا پر اس میسیج میں اس قانون کو کالا قانون کہنے کا مقصود نہیں تھا، اس قانون کو کالا قانون کہنے کا میرا مقصد نہیں تھا، مگر اس قانون کے انتقامی طور پر غلط استعمال کرنے کے متعلق میں نے کہا تھا کہ یہ کالا قانون، مگر جیسے ہی مجھے
احساس ہوا کہ اس میں بھی میں نے اس کا مطلب بھی غلط نکالا جا رہا ہے اور اس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہو رہی ہے، تو میں نے فوراً وہ میسج سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کر دیا. اور میری سب سے اپیل ہے کہ اب بھی اگر کسی کے پاس وہ میسج ہے تو اس کو فوراً ڈیلیٹ کر دیا جائے. اس ضمن میں مجھ سے دانستہ یا غیر دانستہ خدا نخواستہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں استغفار کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ کے حضور بھی معافی کے طلبگار ہوں. میرے اس میسج میں جن مسلمانوں کو دلی صدمہ اور تکلیف پہنچی ہے اور اس کے نتیجے میں رنج و غم پایا گیا ہے، میں صد افسوس کے ساتھ ان سب سے بھی تہہ دل سے معذرت کرتی ہوں کہ مجھے اپنی مسلمان بہن سمجھتے ہوئے درگزر کر دیں. اس ضمن میں آئندہ کے لیے میں احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھوں گی. اللہ تعالیٰ ہر خطا معاف کرنے والا ہے اور درگزر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. عرفان اللہ. یہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور صرف ٹویٹ نہیں بلکہ ویڈیو بھی انہوں نے اس پر ہمیں بھیجی ہے جو ہمارے پاس محفوظ ہے، جس کے اندر انہوں نے اپنے ویڈیو کے اندر یہ تمام الفاظ لاتی ہیں. ظاہر بات ہے کہ اس وضاحت کے بعد اب ہمیں حق نہیں بنتا کہ ہم اس پر کوئی الزام لگائیں. توہین رسالت کا علماء بیٹھے، تمام یہ تنظیمات کے ماشاءاللہ تمام عہدیدار یہاں اس وقت موجود ہیں، جس کے اندر علامہ احمد علی شہیدی صاحب جنہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا وہ بھی تشریف فرمائیں. ہمارے حاجی گلشن لائی صاحب کی صدارت کے اندر یہ تمام تنظیمات کام کر رہی ہیں. خالد حسن عطاری صاحب اس میں اپنے سنی تحریک یہ بھی موجود ہیں. ہمارے عمران سوروردی صاحب یہ بھی موجود ہیں، تو یہاں کے آپ کے کمیٹی کے امن کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں. پیر سعید احمد صاحب سنگانی شریف سے زیادہ نہیں، وہ بھی تشریف فرمائے. ناظم علی ارائیں صاحب ہماری جمعیت علماء پاکستان کے صوبائی عہدیدار وہ بھی. علامہ مہر الدین صاحب اس وقت جماعت اہل سنت کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہیں. اس کے علاوہ محمد عابد رضا صاحب سنی تحریک کے، محمد اکرم قریشی صاحب، نعیم اختر صاحب، ڈاکٹر انور علی نیائی صاحب، علامہ زہیب برکاتی صاحب، مولانا غلام حسن عطاری صاحب اور علامہ اصغر ہادی صاحب. یہ یہاں کی مفتی شاہد برکاتی، مفتی محمد شاہد برکاتی صاحب اور مقبول حسن اختر قادری صاحب، مفتی محمد عمر خلجی صاحب، علامہ طلعت محمود آوان صاحب، یہ علامہ محمد علی حنفی صاحب. یہ تمام علماء اس وقت حیدرآباد کے مقتدر، یہ ان کے کئی میٹنگیں چلتی رہی ہیں، کئی اجلاس ہوئے ہیں. اس کے اندر الحمدللہ ان کی تمام اس عبارت پہ غور کیا گیا ہے اور یہ طے کیا گیا ہے کہ ہم مطمئن ہیں ان کی اس وضاحت سے علماء کرام. اور اپنی تمام مسلمان بھائیوں سے آج ہم گزارش کرتے ہیں کہ اپنی اس مسلمان بہن کی اس معذرت کو قبول فرمائیں، اور جنہوں نے کوئی احتجاج کے سلسلے شروع کیے ہیں وہ اپنے احتجاج سلسلے ختم کریں، اور اگر کسی نے کوئی FI درج کرائی ہے وہ FI واپس لیں. یہ مسلمان بہن جب اپنے آپ کو واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ مجھے ایمان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کے لیے اور حرمت کا جو قانون ہے اس پر میں اس کو تسلیم کرتی ہوں، تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ زبردستی کسی کو ہم الزام لگائیں اور اس کو توہین رسالت کا مجرم قرار دے کر کریں. بلکہ حدیث مبارک کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر تم نے کسی کو کافر کہا اور وہ کافر نہیں ہے تو حضور فرماتے ہیں کفر لوٹ کر تمہاری طرف آئے گا. تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو بلا وجہ کسی پر کفر فتوے لگا رہے ہیں اور جو کسی کو بلا وجہ معاذ اللہ توہین رسالت کا مرتکب قرار دے رہے ہیں. وہ اقرار کر رہی ہے کہ میں تو اس پر جان دینے کے لیے تیار ہوں حضور کی عزت اور عظمت پر. ہم کیوں زبردستی کسی کو کریں؟ یہ تو اگر کوئی شخص اس قسم کی بات کرے گا تو وہ کفر اس کی طرف لوٹ کر آئے گا. لہٰذا آج ہم تمام تنظیمات اہل سنت کے تمام عہدیدار یہاں موجود ہیں اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ جو ان کی وضاحت آئی ہے، ویڈیو کے اندر بھی وضاحت آ گئی ہے اور ان کی لیٹر بھی آ گیا ان کے دستخط شدہ، ہم ان کی وضاحت سے مطمئن ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا. جو کچھ الفاظ ان سے اس قسم کے ادا ہو گئے ہیں اسے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو بھی قبول فرمائے گا. عوام بھی درگزر کریں گے انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ وہ احتیاط کا مظاہرہ کریں گی اس قسم کے حساس معاملات کے.